آج ہمارا موضوع ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم کسے کہا جاتا ہے؟ اسم اعظم ہے کیا؟ کیا واقعی اس سے دعائیں قبول ہو جاتی ہے یا بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں؟ ہم یہ پتہ نہیں کتنے 100 سالوں سے یہ چیزیں سنتے آ رہے ہیں۔ اولیاء اکرام نے مختلف تصور پیش کیے، حدیث میں بھی کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ولی اللہ نے بھی اور صوفیوں نے اپنے اپنے طریقوں سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور لوگ اپنے کام کروانے کے لیے مختلف وظیفے کرتے ہیں، اور جو مرشد ہوتے ہیں یا کوئی عالم ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے مریدوں کو کچھ اسم اعظم دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ان کو پڑھو، دعا مانگنے سے پہلے ان کو پڑھ کے پھر دعا مانگو تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو کیا یہ واقعی اس میں کوئی حکمت ہے یا یہ ایسے ہی کچھ کہانیاں بنی ہوئی ہیں؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ ویڈیو پوری ہونے کے بعد، جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں، جیسے ہی ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں گے تو پھر اگر غور سے سنیں گے، کیونکہ شاید ایک مرتبہ آپ نے سنا وہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، پھر اس کو دوسری مرتبہ بھی سنیے گا۔ پھر جب یہ کمپلیٹ آپ سن لیں گے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ پھر آپ اسم اعظم کو اور سمجھنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا کانسیپٹ کم سے کم کلیئر ہو جائے گا، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں، اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ لفظ ہمیشہ کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو بہتر طریقے سے تو ہمیں کیا کرنا ہے، پہلے اس لفظ کو پکڑنا ہے کہ وہ جو لفظ ہم کہہ رہے ہیں وہ کس زبان کا ہے، اور وہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے یا سنگل ورڈ ہے۔ کمپاؤنڈ مطلب 2 ورڈز مل کے ایک ورڈ بنا ہے یا ایک سنگل ورڈ ہے، جو بھی ہے اس کو ہم پہلے ٹرانسلیٹ کریں گے اپنی لینگویج میں، پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ ایکچوئل اس کا مطلب کیا ہے، پھر ہم اس کی گہرائی میں جا پائیں گے۔ تو لفظ ہے اسم، اسم انگلش میں اس کو ناؤن کہتے ہیں۔ ہم اس کو کہیں گے کوئی بھی نام، اسم مطلب کوئی بھی نام۔ اس میں اعظم، اعظم مطلب سب سے بڑا، ایک عظیم لفظ ہے عربی کا، ایک ہے اعظم۔ اعظم کا مطلب ہوا کہ وہ سب سے بڑا، اس کا کوئی بھی سپرلیٹو ڈگری جیسے ہوتی ہے نا انگلش میں، سمال، سمالر، سمالیسٹ، یہ جو سمالیسٹ، یہ جو آخری ڈگری ہے سپرلیٹو، اس کو ہم کہیں گے یہ اعظم کے بھی، یہ بھی عظیم کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اب یہ کس کا نام ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس کائنات کو بنانے کا نام ہے۔ جو کائنات کو جس نے بنایا ہے اس کا نام اللہ ہے، اور اللہ اسم اعظم ہے۔ اب مختلف اولیاء نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی اسم اعظم ہے، مطلب اللہ کا نام میں کہہ رہا ہوں نا، اسم۔ لیکن اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت سارے بزرگان دین نے مختلف اپنے اپنے نظریے پیش کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اسم اللہ سے منسلک ہے، اللہ کے نام سے، صفات سے منسلک ہے، وہ سارے اسم اعظم ہیں، کیونکہ ہم نام تو کس کا پکار رہے ہیں؟ اسی اللہ کا، اسی عظیم ہستی کا۔ جب ہم پکارتے ہیں اس عظیم ہستی کو ہے، اور کوئی بھی اسم، کوئی بھی نام اس کے ساتھ جب منسلک ہو جاتا ہے تو وہ اعظم بن جاتا ہے، وہ عظیم بن جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے اسم ہیں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ، ہو، الرحمن الرحیم، ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، ایسے، یا ودود۔ تو ایسے جو بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جو 99 ہیں، جو صفاتی نام ہیں، ان ناموں کو جب ہم اللہ کے ساتھ منسلک کریں گے، اب ایک نام ہے رحیم، اب یہ انسان کا نام بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم کہیں گے اللہ کے نسبت سے یا رحمان یا رحیم جب پڑھیں گے، تو ہم جب پکار رہے ہیں تو وہ اس ہستی کو ہی پکار رہے ہیں، تو وہی بھی اسم اعظم ہو گیا۔
اب کیسے اس کی تاثیر کیسے ہوتی ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے جو مروجہ بتاتے ہیں۔ اس کو پڑھنا ایسے ہے کہ نماز کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں، یا حیو یا قیوم کی تسبیح 30 مرتبہ آتے ہیں، 30 مرتبہ، 300 مرتبہ، یہاں تک کہ 3000 مرتبہ بھی کوئی کہتا ہے کہ اس کو پڑھو، یا اللہ کی تسبیح، یا صرف اللہ کی تسبیح۔ یہ جو بھی تسبیح ہوتی ہے، یہ جو بھی ذکر ہے، یہ دعا سے پہلے یہ پڑھ کے اور پھر اس دعا کو اس کے نسبت لگا کے اللہ سے یہ کہنا کہ اپنے اسم اعظم کے صدقے ہمارا یہ کام کرنے، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہمیشہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بڑے کامل مرشد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ پہلے آپ کا مسئلہ پوچھتے ہیں، جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا پہلے ڈائگنوز کیا جاتا ہے، تو وہ پہلے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ آپ نے مسئلہ بتایا، فار ایگزامپل آپ نے بتایا کہ رزق کا مسئلہ ہے، مجھے روزگار کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو اسم اعظم اسی مطابق یا رزاق کا دے دیتے ہیں، یا رزاق پڑھیں۔ یا کوئی اسم اعظم میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مختلف قرآن شریف کی چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی دے دیتے ہیں، آیتیں دے دیتے ہیں کہ یہ بھی جا کے پڑھو۔ تو یا رزاق اسم اعظم ہو گیا، خاص کس کام کے لیے، آپ کو رزق حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، اب کام نکلوانے کے لیے، اس کو سیدھا اگر سادے لینگویج میں کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کام آپ کو اللہ سے کروانا ہے، یا جو بھی آپ دعا اللہ سے پوری کروانا چاہتے ہیں، تو وہ اس سے تعلق رکھنے والا جو بھی اسم ہے وہ اسم اعظم اٹھائیں اور اس کو سارا دن ورد کریں، یا مخصوص وہ کوئی نمبرز بتاتے ہیں کہ یہ جو نمبرز ہیں ان نمبرز کو پڑھیں، اس کے بعد آپ دعا کریں، واسطہ دیں، آپ کا کام بن جائے گا، یہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ تھوڑا ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اصل کرنا کیا ہے۔ اصل کرنا یہ ہے، اسم اعظم میں یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے رحم کی امید کرتے ہیں، آپ پہ رحم اور کرم ہو، تو یہ ایک اسم اعظم ہے۔ آپ نے یہ اسم اعظم پکڑا، آپ نے اپنے دل میں اس کو رٹنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، ورد کرنا شروع کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ سے رحم چاہتے ہو۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، دو چیزیں نکلتی ہے۔ ایک، آپ کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایک تو اس کو پڑھنا شروع کیا، اپنے روح میں بٹھانا شروع کیا۔ دوسرا کیا کرنا ہے، اپنے عمل میں یہ چیز لانی ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنا ہے۔ جو آپ کے انڈر میں جو بھی مخلوق ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، نبات ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی مخلوق آپ کے انڈر میں آ گئی، آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں جو آپ کے قابو میں، آپ کے اختیار میں ہیں۔ پھر آپ امید کریں اللہ سے کہ اللہ کے اختیار میں آپ ہیں، آپ کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جائے۔ بالکل اسی طرح اب آتے ہیں ہم، یہ تو ہو گیا رحم کرم فضل کا معاملہ، آپ کو بھی لوگوں کے ساتھ رحم کرنا ہے۔ اب دوسرا معاملہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں پیسوں کے معاملے میں نے تو یوٹیوب میں بھرا ہوا ہے کہ بھائی لوگ تو ایسے یوٹیوب کے چینل بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ یہ وظیفہ کر لو، آپ کو پیسے راتوں کی رات میں آپ امیر بن جائیں گے، کروڑوں روپے آ جائیں گے، یہ پڑھو، یہ 4 اسم اعظم مختلف قسم کی یہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے، آپ کا رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کو پتہ نہیں کہاں سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بتاتے ہیں، مختلف ورد بتاتے ہیں۔ لیکن ہماری نظر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو محتاجی نہ ہو، آپ کو پیسوں کی کوئی بھی کمی نہ ہو، آپ کے معاملات بالکل صحیح چلیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے،
جو میرے نظر میں ہمارے نزدیک کیا سب سے بڑی چیز ہے؟ ہمارے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ سب سے پہلے بانٹنا سیکھیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، رزق میں سب چیز آ جاتی ہے، پیسہ بھی آ گیا، علم بھی آ گیا۔ اگر علم ہے آپ کے پاس، بانٹو اس کو، لوگوں کو دو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو بانٹنا سیکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو۔ اگر دین کا تھوڑا علم آ گیا، تبلیغ کریں، لوگوں کو بتائیں۔ اس طریقے سے نہ بتائیں کہ لوگوں کو کہیں کہ میں بڑا جنتی ہوں، میرے پاس ٹکٹ ہے اور تم غلط کر رہے ہو، اب یہ کرو میرے کہنے پہ۔ اس طرح نہ، دین کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں بھائی، نہ یہ کہیں کہ اسلام کی بات یا کچھ بھی، آپ سمپل یہ کہیں کہ اپنے معاملات ٹھیک کرو، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں اس پہ آپ بات کرو، کہ جھوٹ نہ بولو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، اچھے طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ جو آپ کے ریلیشن ہیں وہ بہتر کریں۔ اس طرح بالکل اسی طرح آپ پیسوں کے معاملے میں بھی یہ کہو کہ یار اللہ نے اگر دیا ہے، کیونکہ طبقات بھی اللہ نے بنائے ہیں، جب تک دنیا ہے یہ طبقے رہیں گے، غریب بھی رہے گا، امیر بھی ہوگا، بیچ کا مڈل کلاس بھی رہے گا، لوور مڈل کلاس، یہ سارے طبقے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کارل مارکس کی جو تھیوری ہے نا، یہ صرف خیالی تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ یہ پریکٹیکل صرف اور صرف جنت میں ہوگا۔ یہ جو معاشرہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کا معاشرہ ہے، سب مل جل کے کھا رہے ہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے، یہ ساری باتیں کہنے تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کسی معاشرے میں، ایک مشینری ہوتی ہے، معاشرہ چلانا ایک مشینری ہے جو اللہ کے سوائے کوئی نہیں چلا سکتا۔ اس میں آپ کو نیچے طبقے کے لوگ بھی چاہیے، لوور اسٹینڈرڈ جو لوگ ہیں لوور کلاس کے، وہ کیا کریں گے؟ وہ سارے جو لیبرس ورک ہیں وہ کریں گے۔ اس کے بعد جو لکھنے پڑھنے کا کام ہے یہ مڈل کلاس کرے گا۔ یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جب آپ اپنے معاشرے میں ادھر ادھر دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو غریب اور مستحکم نظر آئے گا جس کو ضرورت ہے آپ کی ہیلپ کرنے کی۔ سب سے پہلے آپ کو نظر کہاں دینی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مسئلے حل ہوں تو صرف اسم اعظم یا رزاق پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ آپ کو دعا بھی کرنی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے بہن بھائی نزدیک کے جو رشتہ دار ہیں ان کی مدد کریں۔ آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو چھوٹا سا بھی کام کر سکتے ہیں، جس میں مطلب کوئی پیسہ خرچ بھی نہیں ہوتا، اس طریقے سے کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ گرمیوں میں اپنی چھت پہ جا کے پانی رکھ دیں، کچھ تھوڑا دانہ چھوڑ دیں، چونٹیوں کے لیے تھوڑی چینی اگر سائیڈ میں رکھ دیں، یا مثال کے طور پہ اگر کسی کو ایک وقت کا آپ نے کھانا کھلا دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ختم ہو جائے؟ آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بانٹنا ہے، آپ بانٹنا سیکھیں۔ جو ہے اپنے جیبوں کو جھاڑ کے تو دیکھیں، جو کچھ بھی ہے چاہے 1 روپیہ بھی نکلتا ہے، یہ مل بانٹ کے کھانا سیکھیں۔ کسی بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا کہ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کی نوکری نہیں لگ رہی تھی، بڑا پریشان ہو گیا تھا، بڑے مسئلے تھے اس کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کے بچے فاقے میں آ گئے۔ پھر گاؤں میں کسی نے بتایا کہ یار فلاں جگہ پہ ایک بزرگ بیٹھا ہے، اس سے جا کے دعا کرواؤ، تمہارا کام بن جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ مجنوں ہوتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ وہ چلا گیا اس کے پاس، نہ سوچا نہ کیا، اس کے پاس چلا گیا، بزرگ کے پاس بیٹھا اور بڑا اداس بیٹھ گیا اس کے سامنے آ کے۔ اس بزرگ ہستی نے پوچھا جناب کیا مسئلہ ہے، بڑے اداس نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کا نام سنا ہے گاؤں میں، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، تو اس لیے میں اپنا ایک مسئلہ لے کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس بزرگ نے پوچھا، ہنستے ہوئے مسکرا کر بولا، میں مسئلے حل کرتا ہوں؟ مسئلے حل تو وہ اوپر جو بیٹھا ہے وہ کرتا ہے، میں تو کچھ نہیں کرتا، کسی نے غلط بتایا تم کو۔ لیکن وہ جو سوالی تھا اس نے کہا نہیں،
مجھے کسی نے بتایا میں اپنا سوال آپ کے پاس رکھوں گا، آیا ہوں تو بول کے بتا کے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے نہیں بتاؤ، جب تم نے یہ سوچ لیا کہ میں مسئلے حل کر رہا ہوں تو پھر مجھے بتائیں، مجھے کیا بتاؤ، میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ مسئلے حل تو اوپر والا کرتا ہے، یہ وہ ذات ہے وہی کرتی ہے، بہرحال تم اپنا مسئلہ بتا دو۔ اس نے کہا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کہیں کام نہیں مل رہا، میں بڑا پریشان ہوں، میرے بچے کی روزی روٹی کے لیے میری بیوی مجھ سے اب لڑتی ہے، اب معاملہ طلاق تک پہنچ گیا ہے اور فاقہ کشی ہو رہی، فاقے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت ڈھونڈا، ایسا بھی نہیں کہ میں گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں نے بہت ڈھونڈا کام، اور جہاں پہ بھی جاتا ہوں کام نہیں ملتا، کوئی مزدوری بھی نہیں مل رہی مجھے۔ تو اس بزرگ نے بولا اچھا، اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے یہ پوچھا کہ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ تو اس نے کہا میرے رشتہ دار یہ ہے کہ میری والدہ اور میرے والد کا تو انتقال ہو گیا، اور میں اپنے والدین کا ایک بیٹا ہوں اکلوتا، اور ایک ہماری بہن ہے جس کی شادی ہو گئی ہے، وہ کسی دوسرے گاؤں میں رہتی ہے، آنا جانا بڑا کم ہوتا ہے۔ تو اس نے پوچھا تو اور بھی تو آپ کے رشتہ دار ہوں گے، مطلب کزنس یہ وہ؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہمارے رشتہ دار کہیں دور رہتے ہیں، لیکن میری ایک بہن ہے، سگی بہن، جو کسی دوسرے گاؤں میں رہتی ہے، ہم نے اس کی شادی کروائی تھی اچھے گھر میں، اور سنا ہے کہ وہ خوش ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، تو تم نے کبھی خود جا کے کنفرم کیا کہ واقعی وہ خوش ہے اپنے گھر میں، یا اس کے ساتھ مسئلے مسائل کبھی پوچھا؟ کبھی گئے تم دو بھائی بہن ہو اور تو کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، ماں باپ بھی گزر گئے، کیا تم نے کبھی سوچا؟ اس نے کہا نہیں، کبھی موقع ہی نہیں ملا، میں اپنی زندگی میں اتنا مصروف رہا ہوں اور اتنا پریشان رہا ہوں کہ مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ تو اس نے کہا کہ اب کیا کرو، سب چیزوں کو چھوڑ دو، پہلے جا کے اپنی بہن کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کے اپنے یہ دیکھ کے آؤ کہ اس کا حال کیسا ہے، لیکن خالی ہاتھ کبھی نہ مت جانا۔ خالی ہاتھ سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پیسے لے کے جاؤ یا کچھ، کوئی بھی چیز جو تم یہ سمجھو کہ تم افورڈ کر سک رہے ہو وہ لے کے جاؤ اس کے پاس، تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس بندے نے کیا کیا، ورنہ ابھی تو کچھ بھی کوئی راستہ ہی نہیں بچا، آخری اگر یہ کر لوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ وہ گیا، اس ڈھونڈتے ہوئے اس بہن کے بعد وہ بڑی پریشان تھی، وہ اتنی پریشان تھی کہ وہ روتی تھی، وہ سوچتی تھی کہ میرا بھائی آ جائے کبھی، کیونکہ اس کا کوئی راستہ ہی نہیں بن رہا تھا۔ وہ سوچ رہی کہ میرا بھائی آ جائے تو میں اپنے مسئلے اس کو بتاؤں، میرے ساتھ کتنے مسئلے ہیں۔ وہ جیسے ہی اپنی بہن کے بالکل گھر کے قریب جاتا ہے تو اس کے دروازے پہ پہنچتا ہے کہ اندر سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بہرحال وہ اندر گیا، اس نے دیکھا، اپنی بہن سے ملا، اس کی بہن تو مطلب اتنی خوش ہوئی کہ وہ اپنے لفظ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، بس وہ خوشی میں روتی گئی اور اپنے بھائی کو دیکھتے اور کہا کہ اچھا ہوا تم آ گئے، میں کتنی پریشان تھی، میں یہ وہ بہت ساری اس نے چیزیں بتائیں۔ اس نے یہ کہا کہ میرا جس سے شادی ہوئی تھی وہ تو ہسبینڈ میرا فوت ہو گیا، اب میں چاہ رہی ہوں کہ وہ جو فوت ہو گیا ہے اب اس کے پاس اتنی ساری جائیداد ملکیت ہے کہ اس کو سنبھالنے والا کوئی ہے ہی نہیں، میرے بچے ہیں چھوٹے ہیں، ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ اس نے اس کی کوئی ایسے ہی جیسے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی زمین کو کھودا یا کیا وہاں سے دیگ نکل آئی تو اس کے کوئی ایسے خزانہ اس کو مل گیا تھا، لیکن اس خزانہ تک پہنچنے کے لیے کوئی مرد حضرات گھر کا تھا نہیں۔ تو وہ اس بندے نے کہا ٹھیک ہے، میں کہاں پہ ہے وہ جو تم بتا رہی ہو خزانہ یہ وہ؟ تو اس نے اس کو خزانہ دکھایا، وہ خزانہ لیا، اس بچوں کو اٹھایا، بہن کو اٹھایا، گھر لے کے آیا، اور وہ بڑا خوش ہو گیا اپنی زندگی، مطلب اس کی زندگی سے فاقہ یہ وہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ پھر کچھ وقت کے بعد وہ اپنے اس
بزرگ کے پاس گیا اور بڑی مٹھائیاں، بڑی تبرک اور اس کے لیے گفٹ لے کے گیا اور کہا کہ میں تو بڑا خوش ہو گیا، میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تو اس بزرگ نے کہا دیکھیں میں نے تمہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری بہن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور کیا ہوگا، وہاں پہ کیا حالات ہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ اگر تمہاری بہن ہے اور تم اس کے ساتھ نہیں ملے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ ملو، اس کے ساتھ جا کے تم بات چیت کرو اور اس کے حال اس کا پوچھو اور قطعاً تعلق کبھی نہ کرو۔ اور تم یہاں پہ آئے تھے میرے سے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں، دیکھو میں تو دعا کروں گا، اللہ سے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن خود جو ہمارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ ہم نہیں کر رہے، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دعاؤں سے کام ہوتا ہے۔ تو ایسے تو لاکھوں لوگ ہیں جو دعا کرتے 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 مر گئے لیکن ان کا کام نہیں ہوا، اور جن لوگوں نے عمل کیا تو وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ اسٹوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ صرف اسم ذات ہم پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، دعا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، ہم اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن کیا آپ سب لوگ اس بات سے، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ہم سب کہیں پہ بیٹھ کے کام نہ کریں، بس دعائیں کرتے رہیں اور ہمارا کام ہوتا رہے، ہمیں منصلوہ ملتا رہے، ہمیں اوپر سے آسمان سے چیزیں ملتی رہیں، ہمارا کام ہوتا رہے، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے کہ اب وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ہمیں تلاش کرنا ہے، محنت ہمیں کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توکل کا اصل مطلب یہ نہیں کہ آپ نے سارے کام اللہ پہ چھوڑ دیے اور کہتے ہیں اور لیٹ گئے، تکیہ لگا کے لیٹ گئے کہ بھائی ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہمارا حساب کتاب سب اللہ ہی کرے گا، ہمارا جو بھی جینے کا جو بھی معاملات ہیں وہ سارے اللہ نے اپنا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، وہ خود ہی کرے گا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام پورے ایمانداری سے کرو، 100% اپنا بیسٹ دو، رزلٹ پر توکل کرو، جب رزلٹ آتا ہے اس پہ توکل کرو۔ اصل تو یہ چیز ہے، جو بھی رزلٹ آئے ہم نے تو اپنا کر لیا، رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو اس میں ذات آپ چاہے کوئی بھی لو، کوئی بھی کام آپ کے زندگی میں کچھ بھی مسنگ ہے، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ شفا ہو، چاہے وہ آپ کو لگتی ہے کہ بیماری ہے ہمارے پاس شفا ہو، تو بیماریوں جو بھی لوگ بیمار ہیں ان کے پاس جاؤ، ان کی تیمارداری کرو، ان کو دوائیاں لے کے دو۔ تو جو چاہتے ہو اللہ سے پہلے خود کرو۔ اسم اعظم یا صفات اعظم جو ہیں وہ اپناؤ اپنے میں۔ اللہ نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا ہے اس زمین پہ، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ خلیفے ہو اللہ کے، آپ نائب ہو اللہ کے، آپ میں وہی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دی ہیں، اپنی صفات تھوڑی تھوڑی آپ میں دی ہیں، اپنا روح پھونکا ہے، تو کیوں نہیں اپنے کام کرتے ہیں؟ آپ وہی کام کرو، جو کچھ اللہ سے چاہتے ہو وہ اپناؤ، لوگوں کے ساتھ وہی معاملات کرو، انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ اور اسم اعظم بالکل پڑھتے رہیں، اسم اعظم پڑھنے سے ہی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، یہ ضرور پڑھیں، اس سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، دعا بھی ضرور کریں، دعا سے بھی کوئی اختلاف نہیں، اختلاف صرف یہ ہے کہ صرف پڑھنا اور دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوا، اس کے ساتھ آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا۔